اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ PTI قیادت نے کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے چیئرمین PTI کے چیئرمین عمران خان نے جو تاریخ کا اعلان کیا اس کی مکمل اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہاں میں PTI کی جو قیادت ہے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے کارکنوں کو لگایا ہوا تھا اور کارکنوں کو لگے ہوئے تھے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد سیاسی کمیٹی بنی، وہ تو پہلا سال بہت گرما گزار جلد سے جلوس ہوئے، لیکن جب 2025 لگا تو اس کے بعد PTI کی قیادت سست ہوتی گئی اور الیکشن کے بعد تو PTI قیادت نے عمران خان کو ویسے بھول گئے اور PTI کے کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گیا۔ پہلے PTI کے لوگوں کو امید تھی علی امین گنڈا پور کو۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، جب علی امین گنڈا پور پہلی دفعہ گیا تو میں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور برسٹر گور کو جب تک فارغ نہیں کریں گے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، گور، میں نے پہلے بھی کہا گور کوئی تاریخ میں آئینی ترمیم ہوئی، گور غائب تھا۔ جب کوئی ایسا موقع آیا جو ججوں کا سب کچھ ہوتا رہا، گور علی خاموش رہا، نہ اس نے کوئی آواز اٹھائی، نہ پریس کانفرنس کی۔ عمران خان پر ظلم و ستم ہر چیز ہو رہا ہے، گور علی نے نہ پریس کانفرنس کی۔ مجھے بتائیں کہ PTI چیئرمین ہوتے ہوئے کیا گور علی نے کوئی انٹرویو دیا ہے؟ کیا عمران خان، میں حیران ہوں، عمران خان اس جیسے گھٹیا انسان سے کیا توقع رکھتا ہے جو ایک انٹرویو نہیں دے؟ اس کو چاہیے تھا کہ 50 سے 60 چینلوں کو انٹرنیشنل کو انٹرویو دیتے، آرٹیکل لکھتا، لیکن نہ، اس نے کہا کہ میں اپنی ابو کو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کروں گا ورنہ میں نائل ہو جاؤں گا، میرے مزے اور چیئرمین PTI کے عہدے ختم ہو جائیں گے۔ اس شخص نے کیا عمران خان کے لیے کوئی ایک انٹرویو دیا، کوئی ایک میڈیا پر بات کی جو عمران خان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انٹرنیشنل فورم پر یا کہیں کوئی ایسی کنونشن، کوئی ایسی سفارت، کوئی ایسا ایک مجھے بتا دیں جس سے اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ دوسرا گندا پور، جو گندا پور ہے جو کہ PK کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن اس نے بھی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا، اس نے تو کارکنوں کو اغوا، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ خاموش، یہ صرف ایجی تبدیل نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے پہلے کہا تھا یہ تو ریلیٹ ہی نہیں کرتا، صرف اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرتا رہتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پالتو بن چکا ہے۔ جب اس کو اغوا کیا گیا تو اس نے جو کہانی سنی اس کو تو پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں مانتا۔ تیسرا کردار جس کو عمران خان نے عہدہ دیا، جو ایک سرکاری ٹور پر بک گیا، جو آسٹریلیا کا ٹور بک گیا۔ PTI کے سوشل میڈیا بہت کہتے تھے جنید اکبر۔ میں تو جب یہ آسٹریلیا گئے اسی دن سے مجھے اس کے کالے کرتوت پتہ چل گئے، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، صرف اپنے مقاصد کے لیے آئے اور اپنے مقاصد۔ جب اسے کہا گیا تھا کہ جب ایک سرکاری افسر کے خاندان کو بہت نوازا گیا تو اس پر نوٹس لے، یہ صاحب خاموش بیٹھا رہے، اسی آسٹریلیا کا ٹور پر سے بک گیا۔ صرف ایک آسٹریلیا کے عمران خان کی اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس نے کیا عمران خان، اس نے کہا تھا کہ ہم تجارتی راستے بند کر دیں، کیا عمران خان پر سختی کر دی گئی؟ اس شخص نے ایک پریس کانفرنس کی، یہ اس نے کچھ کیا نہیں کیا کیونکہ یہ شخص چاہتا بھی نہیں عمران خان رہا ہو۔ اگر عمران خان رہا ہو گیا جیسے گھٹیا کردار ختم ہو جائیں گے PTI میں۔ کیا ان لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں۔ میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں تو عمران خان کارکنوں سوشل میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا، کیا سوشل میڈیا عمران خان کے کچھ نہیں، کیا کون سے بے فضول کاموں میں پڑ جاتے، کبھی کون سے بے فضول کاموں میں پڑ جاتے تھے، لیکن یہ ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا تھا کارکنوں کو، لیکن افسوس کارکن بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو مزید معلومات دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جنید اکبر کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے تاریخ کے لیے نہیں اٹھیں گے اور نہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے جب تک کارکن، اگر عمران خان اپنی بہن علیمہ خان کو ذمہ داری سونپ دیتے ہیں تو اس میں کوئی جان پڑے گی۔ دیکھیے، میں نے پہلے کہا کہ جنید اکبر اور دیگر لوگ جو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، یہاں جنید اکبر کون سا، سلمان اکرم راجہ کون سا، نہ پنجاب سے، نہ کوئی سندھ سے، نہ کوئی بلوچستان سے، نہ پنجاب سے، نہ خیبر پختونخوا۔ آپ لوگوں کو مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر تاکہ آپ کو مکمل اپڈیٹ آتی رہے۔ شکریہ۔